دوستو 1942 میں جب ہندوستان برطانیہ کے زیر تسلط تھا، اس کے علاقے روپ کنڈ میں ایک جھیل دریافت ہوئی تھی جسے اب انسانی ڈھانچوں والی جھیل کہا جاتا ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 16,000 فٹ بلند اور چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ سرد علاقے میں ہونے کی وجہ سے اس جھیل کا پانی ہمیشہ سے برف بنا رہتا ہے، لیکن جب 1942 میں برطانوی گارڈز یہاں پہنچے تو یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ گارڈز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جھیل میں جا بجا انسانی کھوپڑیاں اور دیگر ہڈیاں تیرتی پھر رہی ہیں۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں، یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، اس لیے ابتدائی طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ جاپانی فوجیوں کی ہڈیاں ہوں گی جو خفیہ طور پر ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور کسی وجہ سے اس وادی میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ چونکہ برطانوی حکومت جاپانی فوجوں کے زمینی حملوں سے بہت خوفزدہ تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم وہاں بھیجی تاکہ حقائق کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس ٹیم نے انویسٹیگیشن کے بعد بتایا کہ یہ ہڈیاں جاپانی فوجیوں کی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ اتنی نئی ہیں، بلکہ تجزیے سے اندازہ ہوا کہ یہ ہڈیاں کافی پرانی ہیں۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ خشک اور سرد ہوا اور جھیل کے برفیلے پانی کی وجہ سے ان مرنے والے انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے، بال اور ہڈیاں تاحال کافی حد تک محفوظ تھیں، لیکن وہ یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہے کہ اصل میں یہ لوگ کب مرے تھے۔ وہ یہ بھی پتہ نہ چلا سکے کہ یہ 200 سے زائد افراد اس چھوٹی سی وادی میں کہاں سے آئے تھے اور ان کی اجتماعی موت کی وجہ کیا چیز بنی۔ ٹیم کے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچنے کے باعث اس حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب کسی وبائی مرض سے مرے، کچھ لینڈ سلائیڈنگ کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے، اور بعض کا کہنا تھا کہ چونکہ اس علاقے میں اجتماعی خودکشی کی بھی ایک رسم تھی، لہٰذا ان لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی ہوگی۔ دہائیوں تک کوئی بھی انسانی ڈھانچوں والی جھیل کے راز سے پردہ نہ اٹھا سکا۔ بالآخر 2004 میں کچھ ماہرین اس وادی میں پہنچے اور ان کی تحقیقات نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ڈھانچے 850 AD یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 850 سال بعد کے ہیں۔ ان ماہرین نے ان ہڈیوں کے DNA ٹیسٹ کروائے، جس سے پتہ چلا کہ یہ افراد 2 گروپوں پر مشتمل تھے۔ پہلا گروپ بڑا تھا اور اس کے تمام افراد آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، اور دوسرا گروپ بہت چھوٹا اور مختلف افراد پر مشتمل تھا۔ پہلے گروپ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کہیں باہر سے آئے تھے اور انہوں نے دوسرے گروپ کے افراد جو مقامی تھے کی سامان اٹھانے اور سفر میں رہنمائی کے لیے خدمات حاصل کی تھی۔ جھیل سے ملنے والی انگوٹھیوں، نیزوں، چمڑے کے جوتوں اور خیمے گاڑنے میں استعمال ہونے والے بانسوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والے افراد کسی مقدس مقام کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان ماہرین نے رپورٹس میں بتایا کہ حیران کن طور پر ان تمام افراد کی موت ایک ہی طریقے سے سر میں چوٹ لگنے سے واقع ہوئی تھی، کیونکہ ملنے والی تمام کھوپڑیوں میں ہڈی ایک مخصوص انداز میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ سر کے ساتھ ساتھ ان کے کندھوں پر بھی زخم آنے کے شواہد موجود تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے ان سب کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اب ان ماہرین کے سامنے ایک ہی سوال تھا کہ اوپر سے ایسی کیا چیز گری جس کی وجہ سے ان تمام افراد کے سر اور کندھوں میں چوٹیں آئی اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ماہرین نے ہمالیہ کے اس علاقے کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے انہیں معلوم ہوا کہ یہاں ایک لوک گیت بہت مشہور ہے جس کی شاعری میں ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ عرصہ قبل باہر سے کچھ افراد کے اس علاقے میں آنے پر یہاں کی ایک دیوی بہت غصے میں آ گئی تھی، کیونکہ باہر سے آنے والے افراد نے اس کے مقدس پہاڑوں پر قدم رکھ کر انہیں ناپاک کر دیا تھا۔ اس دیوی نے غصے میں آ کر برف کے پتھروں کی بارش کر دی اور وہ تمام افراد وہیں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب ان ماہرین نے اس کہانی کا اپنی تحقیقات سے موازنہ کیا تو یہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ برف کے ان پتھروں پر تحقیق کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ پتھر کرکٹ بال کے سائز کے تھے اور فولاد کی طرح مضبوط تھے۔ یہ پتھر آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں برسے تھے اور ان تمام افراد کو موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔
اس واقعے کو تقریباً 1200 سال گزر گئے ہیں۔ اس باہر سے آنے والے قبیلے اور مقامی افراد کی باقیات تاحال اس جھیل میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔